یہ نیب خود کہہ رہی ہے نیب پراسیکیوٹر کے ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر خود صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل ایکسیپٹ کر لیں اور اپیل ایکسیپٹ کر کے جو کنوکشن ہے، جو سزا ہے، اس کو ختم کر دیں۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیس میں کتنی کمزوری ہے ان کی کیس میں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حق تھا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کا کہ وہ جرا کر سکیں، گواہ جو ان کے خلاف پیش کیے ہیں نیب نے ان کے اوپر، وہ ان کا حق چھین لیا تھا نچلی عدالت نے، ان کو جرا ہی نہیں کرنے دی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی مس ٹرائل ہے، اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اس کے بعد یہ جو سزا تھی یہ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام یہ لگایا تھا عمران خان صاحب کے خلاف کہ ایک جیولری سیٹ انہوں نے انڈر ویلیو کیا تھا، یعنی کہ اس کی قیمت زیادہ تھی اور انہوں نے سستا خرید لیا تھا، اور قیمت زیادہ ان کا یہ بیان تھا کہ یہ 170 180 کروڑ کی جیولری ہے۔ تو حکومت کو کوئی مل نہیں رہا تھا کوئی شخص جو یہ قیمت لگا سکے اس جیولری سیٹ کا۔ تو حکومت نے دبئی میں ایک عمران مسیح کو پکڑا جو کہ اسپیئر پارٹ، کاروں کے اسپیئر پارٹ بیچتے ہیں، اور ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ آپ ایک 2 صفحے پہ لکھ دیں کہ اس کی قیمت جو ہے 170 یا 180 کروڑ روپیہ ہے اس جیولری کی۔ وہ اس کو پتہ نہیں کیا پیسے دیے، کیا پریشر کیا۔ وہ بی کام ہے، وہ بلکہ بی کام میں فیل ہوا ہے، وہ انٹرمیڈیٹ صرف پڑھا ہوا ہے، اس کو جیولری کا بزنس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کی ایک سرٹیفکیٹ، اس کا ایک رپورٹ لے کے کہ اس کی قیمت جیولری کی 170 180 کروڑ ہے، وہ پیش کر دی اور جج صاحب نے اس کو من و من مان لیا۔ تو میں نے ابھی جب شروع ہی کی بحث اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ کیس بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس بیسک ڈاکیومنٹ پہ وہ جو انحصار کر رہے ہیں وہ تو ایک اس شخص کا ہے جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ پاس ہے اور وہ اسپیئر پارٹ کا اونر ہے، اس کا جیولری بزنس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایکسپرٹیز نہیں، تو اس لیے ان کا کیس بالکل نہیں بنتا۔ اس پہ خیر پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ میرٹس کی بات ہے، اس کو ابھی نہ ذکر کریں کیونکہ میں نے کنسیڈ کر دیا ہے، لیکن جو کنسیشن دینے کی وجہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بے شک آپ سیٹیسفائڈ کر دیں اور اپیل مان لیں، اس کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت پیش کی تھی نیب نے وہ بالکل بوگس شہادت تھی، وہ فیبریکیٹڈ شہادت تھی، وہ انہوں نے فراڈ کے ذریعے شہادت پیش کی تھی اور جو جج صاحب نے نیچے مانی۔ اس لیے میری نظر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جس کو حکومت کہتی ہے بہت بڑا کیس ہے اور ہم نے اتنے اربوں روپے کی جیولری کا غبن پکڑ لیا، وہ کیس ایکچولی اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ آج پروسیکیوٹر کو خود اس کو کنسیڈ کرنا پڑا۔ آئی تھنک اب علی صاحب سر آپ تھوڑا کو سا اس بتائیں کیس گے۔ کے حوالے سے بھی جی پھر علی صاحب سے احتجاج کے حوالے سے پوچھیں گے، کہیں نیب یہ تو نہیں چاہ رہی کہ دوبارہ تیاری سے یہ کیس کیا جائے، اس بار یہ کیس دبا کے دوبارہ تیاری سے نیا بنایا جائے کیس؟ دیکھیں ایک بار کیس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک فراڈ کیس بنایا گیا ہے، فراڈ کیس ہے اور اس میں سزا بھی فراڈ کے طریقے سے دی گئی ہے۔ جو نچلے جج صاحب تھے وہ پریشر کے ذریعے انہوں نے آ کے، بلڈ پریشر بھی ہو گیا ان کو، اتنا پریشر تھا ان کے اوپر، انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ تو ہمارا یہ موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ سر اگر توشہ خانہ کیس جو 1 ہے یہ اڑتا ہے تو توشہ خانہ 2 کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ توشہ خانہ 2 کی بھی بالکل یہی کیس بنایا ہوا ہے انہوں نے، صرف گفٹ کو مختلف کر دیا ہے، وہ بھی پھر اسی طرح بے بنیاد کیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی جو بیل پینڈنگ ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کو پھر بیل سے باہر آنا چاہیے، اور وہی کیس ایک رہ گیا ہے جس میں بیل نے کنفرم ہونا ہے۔ ایک بار وہ بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ آج سر بریت تھی، اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید فیصلہ بریت کا آئے گا، لیکن اینڈ ٹائم پہ فیصلہ تبدیل ہوا یا واقعی فیصلہ یہ آنا تھا؟ کیونکہ ٹائم بھی پچھلی بار بھی سنانا تھا، فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اس بار دن کو یہ کہا جا رہا تھا صبح کے ٹائم کے، خبریں بھی چلیں کہ بریت ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ مسترد ہو گئی ہے۔ دیکھیں نیچے عدالت سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں
ہمیں انصاف ملے گا. آپ نے سائفر کیس دیکھا تھا, آپ نے یہ توشہ خانہ کیس دیکھا تھا, آپ نے نکاح کا عدت کا کیس دیکھا تھا. ان سب میں نچلی عدالتوں نے کیا کیا, انہوں نے بس غلط ملط فیصلہ کر دیا کیونکہ ان کے اوپر دباؤ تھا, پریشر تھا, ان کو فیصلہ کرنا ہی تھا. اس لیے ہمیں نیچے سے انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے, نہ تھی نہ ہوگی. ہمیں انشاءاللہ یہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جہاں ہم کھڑے ہیں, یہاں سے انصاف ملنے کی ہمیں امید ہے. جی علی محمد خان صاحب بتائیے گا